إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صحیح البخاری کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری تمام کی تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر وہ جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام آپ سے یہ خطاب سنتے ہوئے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون بد نصیب ہے، ایسا بدبخت ہے جو انکار کرتا ہے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، جس شخص نے میری فرما برداری کی اس نے جنت میں داخلہ لے لیا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے جنت جانے سے انکار کر دیا ہے اور جہنم کو قبول کیا ہے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، آج اس وقت ہر انسان نے اپنا ہدف اور اپنا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے۔ دنیا کے اندر اگر کسی صورت کامیابی ہو سکتی ہے، ممکن ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں ہے۔ آخرت میں بھی یہی اطاعت اور اتباع کام آئے گی۔ دنیا اور آخرت میں فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے ہمیں آج ہی اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ گزارنا ہوگا۔ اور دیکھیے، اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ جس طرح کہ ایک مزدور آدمی سارا دن مزدوری کرنے والا، ایک دن آپ اس کو کہیں کہ کل آپ نے فلاں جگہ پہ آنا ہے اور کام کرنا ہے، تو وہ شخص آپ کے اس کہنے کے مطابق آپ صبح انتظار کرتے ہیں، نہیں پہنچتا، دن کو کرتے ہیں، نہیں آیا، سارا دن گزر جائے، شام کو پہنچے اور پھر مزدوری کا مطالبہ کرے، تو ظاہر ہے آپ اس کو کہیں گے کہ جب آپ نے ہمارا کام ہی نہیں کیا، مزدوری ہی نہیں کی، ہماری دن کو ہماری جو مطلوب تھا وہ کام نامکمل ہے، تو آپ کو مزدوری کیسے ملے؟ تو اسی طرح ممکن نہیں ہے کہ جب ہم کام ہی نہ کریں، عمل ہی نہ کریں، زندگی میں عمل نہ ہو، زندگی میں ہماری زندگی میں عمل نہ ہو، ناکامی ہو اور بے عملی ہو، ہماری زندگی کے اندر اللہ کے رسول کی اتباع اور اطاعت نہ ہو، تو دیکھیے ہماری زندگی کے اندر اور آخرت کے اندر خسارہ ہے، نقصان ہے۔ کس طرح رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو، ایمان والوں کو خاص کیا گیا کیوں کہ ایمان والے ہی اللہ والے ہیں، ایمان والے ہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی کے اور اس کے رسول کے ساتھ صحیح طریقے سے عمل کرنے والے اور اتباع کرنے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ اسی طرح کئی ایک مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، فرمایا
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. کہ اسی طرح کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اطاعت اور اتباع نہ کرے اور اپنی زندگی کو کامیاب سمجھے، ناممکن ہے. اور دیکھیے دنیا کے اندر رہنے والوں، جینے والوں، کھانے والوں، دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے والوں، اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع نہ کی، قرآن کریم کے ساتھ محبت نہ کی، اللہ کے رسول کے فرامین کے ساتھ محبت نہ کی، تو دنیا کے اندر بھی ناکامی اور نامرادی ہے، آخرت کے اندر بھی خسارہ ہے. کس طرح رب العالمین کے پیغمبر آپ علیہ السلام کے صحابہ نے کس طرح اتباع کی ہے. فرمایا قرآن کریم کے اندر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح کے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اور اطاعت کا اتنی جذبہ اور ان کے ساتھ آپ کی اتباع کا اتنی ان کو شغف تھا، لگاؤ تھا کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابن مسعود بیٹھ جائیے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود مسجد میں داخل ہونے والے ہیں اور ایک قدم مسجد کے دروازے کے اندر ہے، ایک باہر ہے، ادھر ہی بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی کے زمرے میں نہ آ جائیں، نافرمانی نہ ہو جائے. یہ صحابہ کا عمل تھا، یہ ان کی محبت اور ان کا لگاؤ تھا، اور اطاعت رسول اور محبت رسول تھی. اتنی شغف تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے پیغمبر رحمت، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے رسول ان لوگوں کو حکم دے دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، فتبعونی میری اتباع کرو، یحببکم اللہ میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہیں پسند کرے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. فتبعونی میری اتباع کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اور اللہ تعالی اتباع کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، اپنی محبت کے حاصل کرنے کے ساتھ، محبت دے دینے کے ساتھ فرمایا اللہ تعالیٰ بخشش بھی کر دے گا، مغفرت بھی کر دے گا. اللہ تعالیٰ بخشنہار ہے، بخشنے والا ہے اور مہربان ہے. کس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی ایک مقامات پر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے. اور آج ہم مسلمان ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں آج کے رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، محب رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم محبت رسول کا دم بھرنے والے، محبت رسول کا عقیدہ رکھنے والے، محبت رسول اور عشق رسول کے نعرے لگانے والے. آری آتی ہے عمل کی، عمل سے عاری ہے، عمل سے خالی ہے. کیسے مسلمان ہیں؟ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جن کو اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. اور یہ انسان ہے جو اس اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کا، اس پیدائش کے مقصد کو اس نے فوت کر دیا ہے، اس تخلیق کے مقصد کو ہی اس نے ضائع کر دیا ہے. اس کو وہ مقصد ہی بھول چکا ہے. تو جب اس نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے، رب العالمین نے بھی قرآن کریم کے اندر ایک مقامات پہ فرمایا ہے، فرمایا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وہ بد نصیب
ایسا انسان جو قرآن کریم پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اطاعت سنتا ہے، رسول اللہ کی فرما برداری بھی، سب معاملات اس کو معلوم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی معلوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی معلوم ہے، پھر بھی وہ اطاعت نہیں کرتا۔ فرمایا دنیا کے اندر جس طرح تم نے اللہ کے احکامات کو بھلا دیا ہے، اسی طرح آخرت میں تم ہمارے سے بھی بھلا دیا جاؤ گے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، قیامت کے دن تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اس دن کو یاد کرو جس دن ظالم یعض الظالم علی یدی، ظالم انسان اپنے ہاتھوں کو کھائے گا، چبائے گا، اپنے ہاتھوں کو نوچے گا۔ کیسے کھاتا ہے؟ یعض الظالم علی یدی، یہ ظالم کہا گیا ہے ایسے انسان کو جو انسان اللہ کے رسول کی اتباع سے غافل ہے، بے خبر ہے اور اللہ کے رسول کی اتباع سے عاری ہے۔ فرمایا الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہتا ہے آج اتخذت مع الرسول سبیلا، میں اللہ کے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر والا راستہ اختیار کیا ہوتا، رسول اللہ کی تابع داری کی ہوتی، رسول اللہ کی فرما برداری کی ہوتی، اس کاش اور افسوس سے بچنے کے لیے، اس کاش سے بچنے کے لیے، اس ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے، دنیا والوں اور ایمان والوں، اسلام والوں، یہ اپنے آپ کو اہل سنت، اہل حدیث کا دم بھر والوں، آج ہی اپنے ذہن کے اندر، آج ہی اپنے اس اپنے 5 فٹ کے اس قد کے اوپر یہ کم از کم آپ اسلام کو نافذ کرو اور عمل کرو، تاکہ دنیا کے اندر بھی اتباع، دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے کامیابی ہو، آخرت کے اندر بھی کامیابی ہو۔ صحابہ کرام کیسا عمل کرتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی سیدہ عائشہ صدیقہ رفیقہ حیات رضی اللہ عنہا، ان کے پاس 3 صحابہ کرام آتے ہیں، آپ کے گھر میں تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق پوچھتے ہیں اور آپ کی اعمال کے متعلق پوچھتے ہیں۔ سیدہ فرماتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود نہیں ہے، مگر وہ اپنے آپ کو کہیں کم سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ہم تو عام لوگ ہیں۔ ایک کہتا ہے میں ساری زندگی اللہ کے لیے روزے رکھوں گا، دوسرا کہتا ہے میں جنگل میں چلتا ہوں اور یہ خواتین سے اور زواج سے، شادی سے دور رہوں گا۔ اور ایک انسان آتا ہے، ایک صحابی آتا ہے، کہتا ہے کہ میں اپنی ساری زندگی اس طرح کرتا ہوں کہ میں اپنی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت میں گزاروں۔ دیکھیے یہ 3 صحابہ جب چلتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ حالت اور یہ کیفیت ان صحابہ کی بتاتی ہے کہ فلاں فلاں آئے اور انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے ہمیشہ روزہ رکھنا ہے اور ہم نے اسی طرح دوام رکھنا ہے، ہم نے گھر والیوں سے، بیویوں سے دور رہنا ہے اور ہم نے ساری راتوں کو جاگنا ہے۔ تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو بلائیں، وہ ہلاک اور برباد ہو جائیں، وہ تباہ و برباد ہو سکتے ہیں اگر انہوں نے ایسا کیا ہے، کیونکہ فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا ہے، میری سنت سے منہ موڑا ہے، میری سنت سے روگردانی کی ہے، فرمایا فلیس منی، وہ میرے سے نہیں ہے، میری امت سے نہیں ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ فرمایا میں وہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ خشیت رکھنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں اور میں عبادت کرتا ہوں، اسی طرح کہ راتوں کو جاگتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور اسی طرح میں شادی بھی کرتا ہوں اور
اللہ تعالیٰ کے ان بندیوں کا حقوق بھی ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بندگی بھی کرتا ہوں۔ کس طرح اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں آسانی ملتی ہے، آپ کی تعلیمات سے، آپ کے فرامین سے ہمیں کیسا آسان دین ملتا ہے۔ یہ آج کا مولوی، یہ آج کا دنیا کے اندر دین کا، مذہب کا ٹھیکیدار، یہ آج ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ فلاں کام کر لو، اتنی اجر ملے گا، تم نے اتنی بار فلاں چیز پڑھ لی، فلاں نام پڑھ لیا، فلاں اللہ کا اسماء پڑھ لیے، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ دیکھیے میرے بھائیوں، دین کے اندر کوئی قید نہیں ہے، دین کے اندر کوئی اس طرح کی قید بندی نہیں، مگر جو اللہ کے رسول اور قرآن کریم سے ہمیں وارد ہوئی ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح آسان دین ہے۔ کیسا آسان دین ہے؟ ہم نے اس کو اتنی اپنے آپ پر مشقت کر دیا ہے، بدعات کر کے، رسومات کر کے، رواجات کر کے اسلام کو مشکل کر دیا ہے۔ اسی لیے آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہم اللہ کے رسول کی اتباع میں آئیں گے، رسول اللہ کی فرما برداری میں آئیں گے، تو ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کیسا یہ اجر مل سکتا ہے، کیسا اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں، فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ نُؤْتِهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا جس شخص نے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی وضاحت کے بعد، ہدایت کے واضح ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، من یشاقق الرسول، رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے، فرمایا من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین، مومنین کے راستوں سے ہٹ کر اتباع کرتا ہے، نولیہ ما تولی، رب العالمین فرماتے ہیں جس چیز کی طرف وہ چاہتا ہے، وہ جلتا ہے، ہم اس کی طرف اس کو پھیر دیتے ہیں، اور اس کا ٹھکانہ نصلیہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیتے ہیں، وساءت مصیرا، اور وہ جہنم برا ٹھکانہ ہے، بری جگہ ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس جگہ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک اور مقام پہ فرمایا ہے، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ جس شخص نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر لیا، فرمایا گویا کہ وہ کامیابی پا چکا ہے، اور وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ تو اس دنیا کی زندگی کے اندر ہمیں ایک کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ بندگی ہے۔ اگر ہم نے اپنے رب کی بندگی نہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی، اور دیکھیے بندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے دل کی منمانی ہو، دل کی خواہشات ہو، دل کی پیروی ہو، دل کے اندر جو چیز آئے وہ ہم کریں، جو دل کی چاہت ہو وہ کریں، اور جو دل نہ مانے وہ نہ کریں۔ کس طرح قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا ہے، فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ سَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ فرمایا ایسے ناخلف لوگ آئیں گے جو نمازوں کو ضائع کریں گے اور اپنی منمانی کریں گے، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، شہوات کی پیروی کریں گے، خواہشات پر چلیں گے، دین پر چلنے کے لیے جو دل نے مانا وہ کر لیا، جو دل نہیں مانتا وہ نہیں کیا۔ فرمایا فسوف یلقون غیا، ایسے لوگ غی، جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اس میں ڈالے جائیں گے۔ اور اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسے لوگ باز آ جائیں، ڈر جائیں، اللہ تعالی کے عذاب سے بچ جائیں۔ وہ لوگ یخالفون عن امرہ، جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، رسول اللہ کے فرامین سے منہ موڑتے ہیں، رسول اللہ کے فرامین سے روگردانی کرتے ہیں، یخالفون عن امرہ، اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ فرمایا ان تصیبہم فتنہ، کہ یہ کہ ان کو فتنہ پہنچے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو دردناک عذاب پہنچے۔ تو دیکھیے کتنی بڑی وعید ہے، کتنی بڑی سزا ہے کہ دنیا کے اندر بھی ان کو یہ سزا مل سکتی ہے، آخر
آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہاں تو دائمی سزا ہے اور دائمی جہنم ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت والی زندگی جو ہے وہ بہترین ہے، بقا والی ہے، باقی رہنے والی ہے، دوام والی ہے. اور اس زندگی میں اگر ہمارا نامہ اعمال میں صحیح ہوگا، اللہ تعالیٰ کے حسنات ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات ہوں گے. اگر ہمارے نامہ اعمال میں بد اعمالیاں ہوں گی، ہمارے کالے کرتوت ہوں گے، ہماری نافرمانیاں ہوں گی، گناہوں کے ڈھیر ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی آخرت میں جہاں پہ دوام ہے، خیر ہے، اسی آخرت میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں دائمی سزا ہوگی، دائمی جہنم ہوگی. اس جہنم سے بچنے کے لیے رسول اللہ کی فرما برداری کرنی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے رسول کی اتباع کرنی ہوگی. اور آج ہی اپنے گریبانوں کے اندر جھانکو، آج ہی اپنے اہل خانہ کی خبر لو، آج ہی اپنے فیملی کی خبر لو، اپنے بچوں کی خبر لو، جہاں پر تم پابندی سے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے اور دین سکھانے کے لیے، دوسرے اعمال کرانے کے لیے غافل ہو. پابندی سے سکول تو جاتے ہیں، دوسرے اپنا دنیا کی انگریزی تعلیم حاصل کریں گے، انگلش پڑھیں گے، سائنس پڑھیں گے، بایو پڑھیں گے، فزکس پڑھیں گے، یہ دنیا کی مختلف قسم کے علوم و فنون پر دسترس حاصل کریں گے. نہیں حاصل کرنی، قرآن کریم کی تعلیم نہیں ہے، نہیں حاصل کی، اللہ کے رسول کے فرامین کی تعلیم حاصل نہیں کی. دیکھتے ہیں یہ آدمی صبح اٹھتا ہے، بچوں کو 7 بجے پابندی سے اٹھائے گا کہ تم نے سکول جانا ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے. اور جب دین کی باری آتی ہے، اللہ اکبر آذان کی آواز آتی ہے، یہ وہی انسان ہے، یہ وہی والد ہے، یہ وہی سرپرست ہے گھر کا جو نہ نماز کی خبر لیتا ہے، نہ ہی اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف کیسے آئے یہ بچہ جب بچپن سے ہی اس کو یہ تربیت ملتی ہے کہ بیٹے تیرے ہاں اہمیت احادیث رسول کی نہیں، اہمیت اللہ کے قرآن کی تعلیمات کی نہیں، تیرے ہاں اہمیت ہے تو ان دنیاوی علوم کی ہے. تو نے دنیا کے علوم کے لیے، دنیا کی ملازمت کے لیے، دنیا کے حصول کے لیے، دنیا کی لالچ کے لیے، دنیا کی مال اور دنیا کی اس تمام لالچ کے لیے تو نے دنیا کمانے کے لیے تو جانا ہے، وہ تیری اہمیت ہے. یہ والد ہی اس کو سکھاتا ہے. تو یہی والد اگر بچپن سے تربیت کرے کہ تو نے نماز پڑھنی ہے، بچپن سے تربیت کرے کہ فرامین رسول پر عمل کرنا ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیم پڑھنی ہے، تو یہی بچہ ہوگا جو بڑا ہو کر اپنے بچوں کو بھی سکھائے گا، بڑا ہو کر اپنے اہل خانہ کو بھی تعلیم رسول سے آگاہ کرے گا. یہ ہوگی اطاعت رسول، اور اطاعت رسول بھی کرے گا جس کے لیے دنیا بھی کامیابی ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے. اور یہی مقصد ہے جو ہماری زندگی کا ہے. فرمایا کسی نے خوب کہا ہے، زندگی برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، تم کو شکوہ ہے کہ یہ مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے یہ گدا ملتا نہیں، بے نیازی دیکھ کر کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے کوئی دست دعا ملتا نہیں. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا راز بنایا ہے. رسول اللہ کی اطاعت کو کس طرح اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. سیدنا جبریل امین علیہ السلام، دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ اپنے سیدنا جبریل علیہ السلام کو آواز بلاتے ہیں، آوازہ دیتے ہیں، اے جبریل. جبریل حاضر ہوتے ہیں. فرمایا اے جبریل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. فرمایا اپنے اہل آسمان کے اندر بھی اس کی محبت رکھ دے. اور وہ کہتے ہیں
आसमान के अंदर भी मोहब्बत रख दी जाती है। फरमाया जमीन वालों के दिलों के अंदर भी थुम्मा यूज़अउ लहुल क़बूल फिल अर्द, फिर उसके लिए जमीन वालों के दिलों के ऊपर भी उसका राज होता है, उसकी मोहब्बत डाल दी जाती है। ये कैसा बंदा है? ये वो बंदा है जो अल्लाह ताला के रसूल की बंदगी, अल्लाह ताला के रसूल की इताअत करने वाला है, फर्मा बरदारी करने वाला है, अहकामात पर अमल करने वाला है, ये बंदगी अल्लाह की करता है। ये वो इंसान है ना कि खोखले दावे करने वाला है, ना मुहब्ब रसूल के नारे लगाने वाला है, बल्कि आमिल इंसान है, बाअमल है। ये ऐसा इंसान है कि वो अपनी जिंदगी का मकसद को ही पहचान लेता है कि मेरी जिंदगी का मकसद ही इताअत रसूल है, मेरी जिंदगी का मकसद ही बंदगी है। इताअत रसूल का मकसद यही है कि हम वही अमल करें जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से हमें मिलता है। यही हमारे लिए हिदायत का सबब है। अल्लाह ताला ने अंबिया का यह सिलसिला बनाया। आदम अलैहिस्सलाम आए, उनके बाद पैगंबर आए, उनके बाद इब्राहीम, उनके बाद मूसा, इसी तरह ये सिलसिला अंबिया और रसूल आए। किस लिए? कि अल्लाह ताला की बंदगी उसी तरह करें जिस तरह ये अंबिया का रास्ता है, जिस तरह अंबिया को अल्लाह ताला ने सिखाया है। ये अंबिया अल्लाह की बात सिखाने के लिए, अल्लाह ताला की बंदगी सिखाने के लिए भेजे गए हैं, मबऊस किए गए हैं। हमारे लिए आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और आज हमने अगर अपने महबूब पैगंबर सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा ना की तो देखिए नाकामी और नामुरादी, खसारा और घाटा हमारे कदमों को आ लेगा। तो इसी तरह आज ही जहन में अहद करें कि इताअत रसूल पर, इत्तिबा रसूल में ही कामयाबी है, इत्तिबा रसूल में ही अल्लाह ताला के यहाँ दरजात हैं, बुलंदियां हैं, मकाम है। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाइ वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफीका। फरमाया जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, फरमाया पहले नंबर पे फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, वो अल्लाह ताला के इनाम याफ्ता लोगों के साथ होगा। जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, फरमाया इनाम याफ्ता लोगों के साथ होगा। इनाम याफ्ता लोगों में अव्वल नंबर पे कौन है? फरमाया मअन नबिय्यीन, वो अल्लाह के अंबिया के साथ होगा। वो सिद्दीकीन, सच्चे लोगों, सिद्दीकीन के साथ होगा, सच्चे लोगों के साथ होगा। वस्सालिहीन, फरमाया वस्सिद्दीकीन वशुहदा, और शुहदा के साथ होगा, और सालिहीन नेकोकार लोगों के साथ होगा, अल्लाह के बरगुज़ीदा लोगों के साथ होगा। यही बंदा है जो बंदगी करता है तो अल्लाह ताला इसको इतनी दर्जे और बुलंदियां देते हैं। और इंसान है जो अल्लाह ताला के रसूल की और अल्लाह ताला की फरमाबरदारी से रूगर्दानी करता है, फरमाया उसके लिए क्या अंजाम है? वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, जिसने जिक्र से, अल्लाह ताला के रसूल की तालीमात से, अल्लाह ताला के कुरान की तालीमात से अपनी जिंदगी का मुंह मोड़ लिया। फरमाया देखिए दुनिया के अंदर फ़इन्न लहू मईशतन दंका, उसकी गुजरान, उसकी मईशत तंग है। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, फरमाया आमा, क़यामत के दिन हम उसको अंधा उठाएंगे। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा, साथ ही वो कहेगा आज मुझे नाबीना क्यों किया गया है, हालांकि दुनिया में देखने वाला, बसारत वाला, अकल वाला, बीनाई वाला, दुनिया में अकल रखने वाला, खबर रखने वाला। फरमाया क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा, तेरे पास आयात मुबारकात पहुंची, तूने उनको भुला दिया है। और जिस तरह तूने दुनिया में उनको भुलाया है, आज तू हमारे से भी भुला दिया गया है और रुसवाई दे दी गई है। उस रुसवाई से बचने के लिए, उस जिल्लत से बचने के लिए आज ही हमें अहद करना होगा कि मोहब्बत रसूल का दावा सिर्फ करना काफी नहीं है, मोहब्बत रसूल के दावे के साथ अमल करना है, इत्तिबा करनी है। और आखिर में यही कहूंगा, फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत
دین حق کی شرط اول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں بھی ہو خامی سارا دین نامکمل ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو سرشار ہوا، قسم اللہ کی جنت کا وہ حقدار ہوا۔ ارے سر وہی سر ہے جو رہے سودائے رسول، دل وہی دل ہے جو سنت کا طلبگار ہوا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔